تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ یہ ملک پاکستان ہمیں نصیب ہوا، الحمدللہ، یہ ہم اس پر شکر ادا کریں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان ہمیں نصیب ہوا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں بس قرارداد پیش ہوا اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ یہ پاکستان آزاد ہوا، بس اتنی سی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے 1601 عیسوی کے اندر بر صغیر کے اندر انگریز آیا تھا، تجارت کے نام سے، کاروبار کے نام سے اس نے کاروبار قائم کیا، رفتہ رفتہ وہ کاروبار بڑھاتا چلا گیا، تجارت بڑھاتا چلا گیا، اور اس نے تقریباً کئی شہروں پر قبضہ کیا ہے۔ اس سے چلتے چلتے پھر 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ یہ ایسی ہی نہیں کہ 1947 کو 14 اگست کو پاکستان آزاد ہو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ 10 لاکھ سے 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے اس کی آزادی میں اپنا لہو بہا ہے۔ اس کے لیے تحریک ریشمی رومال بھی ہے، تحریک خلافت بھی ہے، تحریک ترک موالات بھی ہے۔ اس کے لیے 1601 سے جنگیں لڑی گئی ہیں۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی ہے، ان کی محنت ہے، ان کی سوچ ہے۔ انگریزوں نے پکڑ کے ان کے انگلیوں کے پورے پورے کاٹے ہیں، پنجے کاٹیں، تاکہ یہ ہمارے خلاف کتابیں نہ لکھے، دین اسلام کی حمایت پہ کتابیں نہ لکھے۔ امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو یہاں تک قربانی دینی پڑی۔ پھر ان کے 4 بڑے بڑے ہونہار بیٹے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں دارالحرب بن چکا ہے، ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اس فتوے کے جرم پر ان کو سزائیں ملی۔ وہاں سے جنگ آزادی چل رہی ہے، 1857 کی جنگ آزادی۔ پھر آپ دیکھیں شاملی کے میدان پہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور سیادت پہ بے شمار علماء آئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالار بنے، مولانا رشید احمد گنگوئی سپہ سالار بنے، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اس آزادی وطن کی تحریک پہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی چلتی رہی۔ پھر مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا اس طرح تو انگریز ہماری تحریک کو دبا دیں گے، ان کے پاس جاؤ جلال ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، طاقت ہے، قوت پر ناز ہے، دولت ان کے پاس ہے، کیوں نہ ہم ایک ادارے کی تعمیر کر لیں اور اس ادارے کے اندر ایسے افراد رجال کار ہم تیار کریں جو مجاہد ہو، غیرت مند ہو، شجاعت کے علمبردار ہو۔ پھر آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، یہ درخت، دریا، سمندر، یہ باہو بہار، یہ سارے گواہ ہیں۔ پھر اس ادارے کے اندر سے ایسے نوجوان پیدا ہوئے جنہوں نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ انگریز نے ہر حربہ استعمال کیا۔ ٹامسن ایک انگریز مورخ گزرا ہے اور اس نے اپنی کتاب دی اور سائڈ آف دی ماڈل کتاب ہے، اس کے اندر ٹامسن انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں ایک خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس خیمے میں پیچھے خیمے سے بو آ رہی تھی۔ میں نے اس خیمے سے باہر نکلا، اس خیمے میں جا کر دیکھا کہ انگریز 10 علماء کو پکڑ کر لاتے اور ان کے جسم سے لباس اتارتے، انہیں برہنہ کر کے ایک جملہ کہا جاتا، بتاؤ تم لوگ 1857 کی جنگ آزادی پہ ہمارے خلاف تھے؟ تو ٹامسن انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے سارے علماء کو دیکھا، کوئی ایک بھی ان کے سامنے جھکنے والا، بکنے والا، ڈرنے والا، خوف کھانے والا نہیں تھا۔ اس رب نے جس نے مجھے پیدا کیا اس کی قسم ہے، ٹامسن کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ آج تو بہت ساری تاریخیں لکھی گئی ہیں، ہر اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اپنے مولویوں کے نام لکھے ہیں، لیکن ٹامسن کی بات جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ انگریزوں کی کتاب اٹھائیں جس کے ترجمے ہی نہیں ہوئے ابھی تک، اسی لیے نہیں تاکہ علماء کی قربانی نظر نہ آئے، اسی لیے نہیں تاکہ علماء کا سیاست پہ آنا یہ نظر نہ آئے،
اسی لیے نہیں کیا اس کا ترجمہ تاکہ عوام کے اندر یہ بات نہ آئے کہ اس وطن کے لیے قربانی کن لوگوں نے دی ہے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا دلی چاندنی چوک سے لے کر خیبر اور پشاور تک ایک درخت کی پیڑ اور شاخ نہیں تھی جس میں علماء کی لاشیں تڑپی نہ ہو۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن پہ 80 علماء کو لا کر انہیں ذبح کیا جاتا، یہاں تک کہ انہوں نے خوف پھیلانے کے لیے توپ کے آگے علماء کے ہاتھ کو باندھ کر اس توپ کے نوک پر رکھ کر علماء کو اڑا دیا جاتا، ان کے جسم کے پرخچے اڑا دیے جاتے۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود یہ ملک الحمدللہ حاصل ہوا۔ اور آپ اگر تاریخ کا اور بھی مطالعہ کریں گے جو انہوں نے ظلم و بربریت اور سربریت ہمارے علماء اسلاف بزرگان دین اور دیندار طبقوں پر مسلمانوں پر جو انہوں نے یلغار کیے، انسانی تاریخ شرمسار ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے انہی واقعات میں حضرت مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کالا پانی ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت نے لکھا کہ ہمیں اور مجھ سمیت 3 علماء کو گرفتار کیا گیا، انگریز نے گرفتار کر کے ہمیں ملتان لے جایا گیا۔ ملتان اس وقت تقریباً چند گھنٹوں کا سفر تھا، 12-16 گھنٹوں کا، جہاں سے انہیں لے جانا تھا، لیکن انگریز نے ہمیں 3 مہینے میں ملتان پہنچایا۔ ہمارے جسم سے لباس اتار کر قیدی والا لباس پہنایا گیا، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور ہمارے کمر میں لوہے کی سلاخیں ڈالی گئی، اور جو پنجرہ بنایا گیا تھا وہ لوہے کا پنجرہ تھا اور چونچ دار سلاخیں تھیں، نہ آپ بیٹھ سکتے نہ لیٹ سکتے، لیٹنا تو دور کی بات ہے، جس طرح کوئی تقاضے کے لیے بیٹھتا ہے اسی انداز میں بیٹھنا ہوگا، نہ آپ ٹیک لگا سکتے ہیں، چونچ دار سلاخیں تھیں۔ کہتے ہیں اسی اسنا پہ گاڑی بریک لگتی تو ہمیں چاروں طرف سے چبھن ہوتی، خون پہ لت پت ہو چکے تھے۔ بعد میں کسی نے پوچھا تھا آپ اتنے خون پہ تھے، تکلیف پہ تھے، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ کہا تکلیف تو بہت ہو رہی تھی۔ یکایک ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام کا جب سے میں نے چہرہ دیکھا اس وقت سے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، انگریزی جج نے کہا کہ ان کو رہا کر دو، انہیں جو ہے پھانسی پہ لٹکا دو، بس یہ خوشی تھی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آج رات آخری رات ہے، ہمیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی معیت ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی خوشی میں ہم پوری رات جشن منا رہے تھے۔ انگریز نے دیکھ لیا، آگے آرڈر کر دیا کہ یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے ہاں تو شہادت، نعمت، عزت، عظمت، رفعت، تقدس، بلندی ہے۔ جج نے کہا کہ پھر آرڈر واپس، انہیں ہم پھانسی پہ نہیں لٹکائیں گے۔ کہا کیا کرنا؟ کالا پانی پہ بھیج دیں گے۔ کالا پانی میں 14 سال ان علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ اسی اثنا میں مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگریز میرے قریب آیا اور اس نے مجھے تو شہید نہیں کیا لیکن میری داڑھی کو اس نے کاٹا، تو میں نے داڑھی اٹھائی، اس کے بال اٹھائے اور میں نے چومنے لگا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انگریز نے کہا مولوی صاحب ڈر گئے ہو؟ کہا میں ڈرا نہیں ہوں، بلکہ میں نے یہ دیکھا میری شہادت سے پہلے میری داڑھی نے شہادت دے دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا انگریز، تو مجھے ذبح کرتا، مجھے پھانسی پہ لٹکاتا، تختہ دار پہ لٹکاتا، میرے جسم کی بوٹیاں کرتا، ان بوٹیوں کو فٹ بال بنا کر کھیلتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھ سے پہلے سنت پیغمبر داڑھی نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اسی کو کسی نے کہا تھا ہری شاخ تمنا بھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وہاں سے وہ سلسلہ، وہ تحریک چلتی رہی۔ 1906 میں پھر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سبز ہلالی پرچم لہرایا اور علماء تو پہلے ہی تھے برسر میدان، علماء تو پہلی قربانیاں دے چکے تھے اور علماء کا وفد آیا، پھر یہ شامل حال ہوئے اور اس کے بعد 14 اگست سن 1947 کو یہ ملک ہمیں نصیب ہوا۔ اس کے اندر علماء کی بڑی قربانیاں ہیں۔
تعمیرات پاکستان اٹھائیں، اس کے اندر آپ دیکھیں، ٹامسن کی کتاب اٹھائیں، اس کے اندر آپ دیکھیں تو علماء کی قربانیاں پیش پیش نظر آئے گی۔ پاکستان آزاد ہوتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح سے علماء ملاقات کے لیے 11 جون کو جب ان کے گھر پہ جاتے ہیں مکان پہ، تو قائد اعظم محمد علی جناح خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا مبارکباد، تم لوگ حقیقتاً اس مبارکباد کے مستحق ہو، اگر تم ہمارا ساتھ نہ دیتے اور نہ آتے اور خلیجوں اور ذہن سازی تم نہ کرتے ان لوگوں کا، تو پھر کسی صورت میں ہم یہ ملک پاکستان حاصل نہ کر سکتے۔ دستور ساز اسمبلی پیش کرنے والے ہمارے علماء تھے۔ مشرقی پاکستان بنگال پہ جھنڈا لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پاکستان، اس مغربی پاکستان کے اندر کراچی پہ پرچم لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 52 اسلامی نظام کا نقشہ اور ڈھانچہ تیار کرنے والے وہ ہمارے علماء علامہ شبیر احمد عثمانی تھے۔ فقہ حنفی کی شکیں ڈالنے والے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پاکستان کی تجویز پیش کرنے والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قرارداد پاکستان پیش کرنے والے ہمارے علماء تھے۔ 2 قومی نظریہ پیش کرنے والے وہ ہمارے علماء تھے۔ ہمارے علماء ہر میدان کے دستے اول کا کردار انہوں نے ادا کیا، اور یہ ملک پاکستان اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ آزاد تو ہو چکا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے آزادی کا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، یہ نعرہ ہم نے لگایا تھا، لیکن بدقسمتی سے 70 اور 75 سال گزر گئے، وہ مقصد آزادی ہمیں ابھی تک دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ہر چیز کی آزادی ہے، مہنگائی کی آزادی ہے، کرپشن کی آزادی ہے، لوٹ گھسوٹ کی آزادی ہے، قتل و قاتل کی آزادی ہے، مقتل گاہ سجانے والوں کی آزادی ہے، عدالت میں ناانصافیاں پھکیرنے والوں کی آزادی ہے، عہدے داروں کو آزادی ہے، افسران کو آزادی ہے، حکمران کو آزادی ہے، ججوں کو آزادی حاصل ہے، قتل کرنے والے کو آزادی ہے، ڈاکوؤں کو آزادی ہے، ڈکیتوں کو آزادی ہے، چوروں کو آزادی ہے، چوری کو آزادی ہے، چکوری کو آزادی ہے، ہر چیز کی آزادی یہاں پر ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، توحید کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، نظام مصطفیٰ بطرز خلافت راشدہ، اس نظام کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ یہ ہم نے نہیں کہا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات اور کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہاں پر اس کون سا نظام ہوگا، تو قائد اعظم محمد علی جناح جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور کہا تم کس نظام کی بات کرتے ہو؟ یہ ملک پاکستان حاصل ہوگا تو اس میں اگر کسی اسلام، کسی تعلیم کو یہاں جگہ دی جائے گی تو یاد رکھنا 1400 سال پہلے مدینہ طیبہ میں جو نظام محمد عربی لے کر آئے تھے وہی نظام اس ملک پاکستان میں ہوگا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں، اور اسلامی نظام کے اندر ہی سکون ہے۔ پڑوسی ملک پہ آپ دیکھ لیں، پڑوسی کیوں کہ افغانستان میں آپ دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا تھا، 20 سال جنگیں لڑی ہے، اس کے بعد یہ ملک حاصل کیا۔ انہوں نے نمونہ نہیں کیا کہ ہم نے 20 سال جنگیں لڑی ہے، روس سے ٹکرایا، 45 ملکوں سے ہم نے ٹکرایا، امریکہ یورپ سے ہم نے ٹکرایا، نیٹو سے ہم نے ٹکرایا، اب قومی خزانہ خالی ہے، اب تمہیں اتنا کا لینا پڑے گا، چینی آٹا، گھی، پیٹرول اتنے کا لینا۔ انہوں نے نمونہ پیش نہیں کیا، ملک حاصل کیا، اس کے بعد ہی آپ دیکھیں ان کا پیسہ، ان کی کرنسی کہاں تک جا رہی ہے۔ وہاں سے 1 روپے اگر یہاں آ جائے تو آپ کو 3 روپے ملیں گے، بلکہ یوں کہہ دوں وہاں سے 1 لاکھ روپے آئے گا یہاں، تو آپ جب اس 1 لاکھ روپے نکالنے جاؤ گے تو آپ کو 3 لاکھ روپے کم از کم ملیں گے۔ کہاں تک اس کی قیمت جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، وہ کیوں بلندیوں پر جا رہے ہیں؟ انہوں نے اسلام کو فالو کیا، انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو وہاں جگہ دی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی، ہم نے ملک کو حاصل کیا تو یہاں پر جس بنیاد پر ہم نے حاصل کیا اس کو یہاں جگہ دیں۔ اور ایک خوشی کی بات، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل منظور الحمدللہ ہو چکا ہے۔ یہ بل کیا تھا؟
یہ بل یہی تھا، پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی صحابہ یا اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، یعنی حضرت عائشہ کی یا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو 3 سال قید ہوگا اور ضمانت پہ رہا بھی ہو سکتا ہے۔ ضمانت کیا 500 روپے بھی دیا، وہ رہا ہو کے نکل گیا، اب کیا بعد میں وہ دوبارہ بھی گستاخی کرے؟ اگر کسی پاکستان کی دختر کو، کسی بیٹی کو، بہن کو کوئی اگر عزت نیلام کرتا ہے، اس کے لیے 14 سال قید ہے قانون کے اندر، لیکن نبی کی بیٹی اتنی لاوارث ہے، اہل بیت اتنے لاوارث ہیں، ازواج مطہرات اتنے لاوارث ہیں، ان کے لیے 3 سال اور پھر ضمانت پہ یہ اوچھنگا رہا ہو جائے۔ یہ قانون تھا، لیکن اس کے بعد یہ قانون آگے بڑھا کہ 10 سال عمر کے جرمانہ الگ، ضمانت پہ اب یہ گستاخ رہا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے جو لوگ بھی اس کے اندر جنہوں نے اس بل کو آگے کیا اور اس کو منظور کروایا، وہ سارے قابل ستائش اور قابل تعریف، قابل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ ایک بہت ضروری بات تھی، حلال حرام کی تمیز ہو، اتحاد امت کا نام لیتے تھے، وحدت کی بات کرتے تھے، لیکن یہ اب جب بات ہو گئی صحابہ اہل بیت کے درمیان کہ ان کے بل منظور ہو، ان پر کوئی گستاخی نہ ہو، اب وہ کچھ لوگ پریشان ہو گئے، کیڑے مکوڑے باہر آ گئے، یہ کیسا بل ہے؟ یہ تو غیر صحابی کو صحابیت کی فہرست میں داخل کریں گے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو صحابہ نہیں ہیں ان کو بھی صحابہ کی لسٹوں کے اندر ان لوگوں نے شامل کرنے کے لیے بل منظور کروایا۔ اب ان کے نزدیک صحابہ کون نہیں ہیں؟ صرف 10 صحابہ معاذ اللہ۔ ابو بکر ان کے نزدیک صحابہ نہیں ہیں، عمر ان کے نزدیک صحابی نہیں ہیں، عثمان ان کے نزدیک صحابی نہیں ہیں، سفیان ان کے نزدیک صحابی نہیں ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام پر اتنی قربانیاں دی۔ جنگ حنین کے موقع پہ آنکھیں لے کر آ گئے، ہاتھ پہ آنکھیں اٹھائیے اور نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں آقا آنکھ نکل گئی، دعا فرمائیں آنکھ لگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سفیان یہاں چاہتے ہو یا جنت کی آنکھ چاہتے ہو؟ کہا کہ آقا پھر جنت کی آنکھ چاہیے۔ یہ کہہ دیتے نا کہ اللہ کے رسول یہاں دے دیں، جنت پہ ویسی جائیں گے تو وہاں تو آنکھیں ہوگی، یہاں کچھ دن رہیں گے کم از کم اور نظارہ کر لیں۔ نہیں، انہیں دنیا کی طلب تھی ہی نہیں، وہ تو آخرت کے پنہا تھے، آخرت کے طلب اور تڑپ میں وہ لوگ مٹنے والے لوگ تھے۔ تو وہ اتنی دعائیں نبی علیہ السلام سے لینے والے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں ان کو صحابیت کے اندر داخل کرنے کے لیے احادیث اٹھائے، کئی احادیث بشارت پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے خوشخبریاں دی ہیں۔ صالح ہیں، ان کے والد سفیان نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، کہتے ہیں کہ ان بنو امیہ کو ہاتھ رکھنے کے لیے ان کو صحابیت کی فہرست میں داخل کرنے کے لیے بل منظور کروایا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، جو صحابہ ہیں جن کو حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 صحابہ جنہیں نبی علیہ السلام نے پیغام دیا تھا، میرا پیغام تم تک پہنچانا تھا، اب میں نے تم تک پہنچا دیا، میری ذمہ داری یہاں تک تھی، دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے تک تم لوگوں نے اب پہنچنا ہے، اس دین پیغام کو پورے عالم پر نافذ کرنا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے 10 کو نہیں کہا تھا، 1,24,000 صحابہ کو کہا تھا۔ اسی طرح صحابہ اہل بیت، پچھلے جمعے اس پر بات ہوئی، یہ دونوں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، دونوں ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہمارے دل اور دھڑکن ہے، ہماری جان اور روح ہے، ہمارے جسم اور روح ہے، ہماری جان اور جان جانان ہے۔ یہ صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں۔ جو لوگ صحابہ کو ہٹا کر اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، وہ صرف محبت چند نام اور سادہ لو مسلمانوں کو دکھلانے کے در پہ حقیقتاً وہ اہل بیت کے بھی گستاخ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت پر بھی قانون نہ بنے۔ ہم تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی معاذ اللہ اگر کسی نے توہین کی، اس کی سزا صرف 10 سال نہیں، عمر قید اور پھانسی کا پھندا ہو۔ تم کہو نا ابو بکر صدیق کی کوئی گستاخی کرے، توہین کرے، اس کی عمر قید نہیں، اس کی پھانسی کا پھندا کیفر کردار تک اس کو پہنچایا جائے، یہ بات نہیں ہوتی۔ تو یہ بل منظور ہو چکا، الحمدللہ خوشی کا دن 14 اگست کو اللہ نے یہ آزادی بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا، ساتھ باجے کی آزادی، اور اس پر تو الحمدللہ کریک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور عدالت سے باقاعدہ یہ بات آ گئی ہے کہ باجا جو لوگ بجا رہے ہیں
ان پر پابندی۔ تو ہم نے کہا باجا بجانے والے پر تو ہو، لیکن جو دکانیں بیچ رہے ہیں ان دکانوں پر بھی صحیح سے، اور اس سے پہلے بڑے بڑے مگرمچھ جو کمپنیاں جو فیکٹریاں یہ بنا کر آگے سپلائی کر رہی ہے ان لوگوں کو پہلے گرفت کریں، اس کے بعد یہ دکاندار خود بخود خاموش ہو جائیں گے۔ باجا بجانا فضول کام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی مت کرو، یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان تمہارے رب کا بڑا نافرمان گزرا ہے۔ فضول خرچی ویسی ٹھیک نہیں ہے دین اسلام پہ۔ پھر ہم نے بتلایا یہ حرام ہے، قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باجا جو ہے یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کو تکلیف دینے والا عمل ہے، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں اور جو دکان والے بیچ رہے ہیں ان کو پیار محبت سے، ورنہ پھر جا کر ایس ایچ او جو ہمارے اس علاقے کے ہیں ان کو مؤدبانہ گزارش کریں کہ یہ ملک پاکستان آزادی کے نام پر ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، اور ایک لحاظ سے یہ حرام کاری کر رہا ہے، 100-200 روپے میں بیچ کر ہمارے ضعیف بزرگ جو صحیح سے سو نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ان کی زندگی یہ لوگ غارت کر رہے ہیں، تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ نمازی نماز نہیں پڑھ سکتے، باہر آ کر باجا بجا رہے ہیں، تو ان کو گرفت کریں اور قانونی واقعی جو قرار سزا ہے ان کو سزا دیں، تاکہ یہ وبا جس طرح 4 سال پہلے ختم تھا اسی طرح یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔